نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز له العرش او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی فاسق و فاجر انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش غصے سے، اللہ کے جلال سے جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کی تعریف کرنے کی ناپسندیدگی کو بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک شخص اعلانیہ خدا کا فاسق ہے، خدا کا نافرمان ہے، خدا کی حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ ہم صرف اس لیے اس کی تعریف کریں کہ وہ ہمارا سیاسی لیڈر ہے، ہمارا رہنما ہے، اور ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانے شروع کر دیں تو یہ وہ جرم ہے جو اللہ کے عرش کو ہلانے والا ہے۔ اس طرح کسی بھی فاسق و فاجر جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شکل و صورت کو اختیار نہیں کیا، اس کے علم کی تعریف کرنی شروع کر دینا یا اس کی گفتگو کی تعریف کرنا، اس کی جو ہے وہ دنیاوی یا سیاسی پالیسیوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دینا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی ایسے شخص کی تعریف کرے کہ جو شخص اللہ کا اعلانیہ باغی ہو، خلق خدا کے حق میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن کر دکھائے، اس کے عالمی دنیا سے رابطے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن جس شخص کا خدا اور خدا کے رسول سے رابطہ مناسب نہیں ہے، رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، یا ان کی بغاوت پر اس نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی، اس طرز پر چل رہا ہے، ایسے شخص کی تعریف سے احتراز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بامر مجبوری کسی جگہ پر دفع شر کے لیے کسی ایسے وزیر کی، کسی ایسے سرکاری افسر کی آپ کو تعریف کرنی پڑ جائے تو اس میں بھی مبالغہ سے کام نہ لیں، بلکہ کوشش کریں کم سے کم ہو، اور دل میں اس بات کو برا سمجھیں کہ میں ایک اللہ کے اعلانیہ باغی کی یا نافرمان کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو کسی بھی خدا کے باغی کی تعریف کرنے سے بھرپور احتراز کیجیے، یہ وہ جرم ہے جس سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ ہمارے قول و فعل اور ہماری زبانوں کو اپنی اطاعت میں خرچ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔